جی، قرآن کی تقریباً 6666 آیتوں میں کوئی ایک بھی آیت ایسی نہیں جس میں حب الوطن کا کہیں کوئی ذکر ملتا ہو۔ قرآن کلیرٹی کے ساتھ کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ، صرف مومن ہی مومن کا بھائی ہے، کوئی کافر، کوئی غیر مسلم کسی مومن کسی مسلمان کا بھائی نہیں ہو سکتا اکارڈنگ ٹو قرآن، نہیں ہو سکتا۔ اور کسی بھی آتھینٹک حدیث میں حب الوطنی کے کو لے کر کہیں کوئی حدیث نہیں ملتی۔ پوری حدیث کا پورا ذخیرہ جسے آتھینٹک حدیث کہتے ہیں، اس میں کہیں بھی حب الوطن جزء من الایمان کا کہیں کوئی تذکرہ نہیں۔ حدیث کا ذخیرہ بھی اور پوری کی پوری قرآن حب الوطن کے حوالے سے خالی ہے، پوری طرح خالی ہے، کیونکہ اسلام کا جو بیسک کانسیپٹ ہے وہ جو ہے مسلم امہ کا ہے۔ اگر کوئی جو ہے امریکہ کا رہنے والا ہے، کوئی آسٹریلیا کا ہے، کوئی نیوزی لینڈ کا ہے، یا کوئی جو ہے رشیا کا ہے، اگر وہ مسلمان ہے، اگر وہ مسلم ہے، تو کسی انڈین پر اس کو اہمیت حاصل ہوگی، اس لیے کہ کسی کافر کا کوئی مومن دوست نہیں ہو سکتا، صرف مومن ہی مومن کا دوست ہوگا، صرف مومن ہی مومن کا بھائی ہوگا۔ یہ قرآن بالکل کلیرٹی کے ساتھ کہتا ہے، اس میں کسی کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بات میں اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں، تو سچوالا صاحب کیا یہ دیش بھکتی سے کہوں گا، نہیں کیا یہ ایسا نہیں ہے کہ اگر بھائی میرے لیے پہلے میرے دیشواسی ہیں، ایسا نہیں ہے ایک مسلمان کے لیے اس کے دیشواسی پہلے نہیں ہے، مسلم پہلے ہے؟ بالکل بالکل، قرآن بالکل یہی کہہ رہا ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، جو مومن ہے مومن ہی مومن کا بھائی ہے، جو کافر ہے جو مشرک ہے کسی مومن کا بھائی نہیں ہو سکتا۔ قرآن مشرکوں کے بارے میں، آئیڈولیٹرز کے بارے میں کہتا ہے کہ انما المشرکون نجس، یعنی جو مشرک ہیں، جو آئیڈولیٹرز ہیں، وہ نجس ہیں، وہ فلدی ہیں، وہ انکلین ہیں، صرف مومن ہی مومن کا بھائی ہے۔ سچوالا صاحب پھر تو یہ سیکیورٹی کو تھریٹ ہے نا، دوسرے ملک کے مسلم لوگ آ کر ایک ملک میں، چلیے ایگزامپل لے لیتے ہیں ہندوستان کا، وہاں کے مسلموں کو اپنے مسلم بردرہڈ ون نیشن تھیوری کا حوالہ دیتے ہوئے برگلا سکتے ہیں، یہ تو سیکیورٹی کے لیے تھریٹ ہے۔ 100% پناہ دیں گے مسلم لوگ غلط لوگوں کو مسلم بردرہڈ کے نام پر؟ بالکل بالکل بالکل، اصغر خان یہ صاحب، بات قرآن اور حدیث میں کلیرٹی کے ساتھ آئی ہے۔ حدیث جو ہے آتھینٹک حدیثیں یہ کہہ رہی ہیں کہ المسلم جسد کجسد واحد، المسلم یعنی مطلب پوری مسلم امہ، پوری دنیا کی مسلم امہ ایک جسم، ایک شریر کے مانند ہے۔ اگر کسی شریر کے کسی پارٹ میں اگر کوئی تکلیف ہوگی تو پورے کا پورا شریر، پورے کا پورا جسم یہ بخار میں اور تکلیف میں مبتلا ہو جائے گا۔ یہ ایگزامپل دے کر آتھینٹک حدیثوں میں یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ کوئی کافر کسی مومن کا بھائی نہیں ہو سکتا، ایک مومن ہی، وہ بھلے دنیا کے کسی بھی خطے سے تعلق رکھتا ہو، وہ مومن کا بھائی ہے، مومن کا بھائی ہے۔ اصغر خان صاحب ہمیں تو اصغر خان صاحب سب سے پہلے ہے تو وہ اس کا بھائی ہے۔ آپ کے ساتھ ایک کانسیپٹ ہوتا ہے کہ ہم سب ایک دیشواسی ہیں، میں یہاں پر ہندوستان، پاکستان، جرمنی، فرانس کی بات نہیں کر رہی ہوں، ایک دیش کی بات کر رہی ہوں، کیونکہ ہمیں اسلام ڈسکس کر رہی ہوں، یا میں ہندوستان ڈسکس نہیں کر رہی ہوں، یا ہندوستان کے مسلمان ڈسکس نہیں کر رہی ہوں۔ اگر ایک دیش کا کانسیپٹ ہوتا ہے کہ میرے لیے میرے دیش کے لوگ جو ہیں سب میرے پرائرٹی ہوتے ہیں، اپنے دیش کی رکشا کرنا، اپنے دیشواسیوں کی رکشا کرنا پرتھم ہے، لیکن سچوالا صاحب کہہ رہے ہیں قرآن حدیث کہتی ہیں کہ دیشواسی بعد میں ہے، پہلے مومن یعنی مسلم جو ہے وہ پہلے ہے، چاہے وہ کسی دوسرے ملک کا ہی کیوں نہ ہو۔ یہ تو سیکیورٹی تھریٹ ہو جائے گا صاحب۔ یہ بات تو انہوں نے صحیح کہی کہ مومن کا بھائی ہے، یہ ایک حدیث پاک بھی ہے، لیکن جو بات میں نے کہی قرآن کی 6666 آیت جو 30 پاروں میں شامل ہیں، اس میں کیا یہ آیت شامل نہیں ہے لکم دینکم ولی دین؟ اور جہاں تک جس کا میں نے ابھی آپ کو ترجمہ بھی بتایا کہ نہیں آپ آؤٹ آف کانٹیکٹ بات کر رہے ہیں، دیش کا ہے، اس میں یہ تو شامل ہے۔ آپ جب سنیے، ٹھیک ہے سچوالا صاحب ایک بار انہیں بات پوری کرنے دیجیے، وہ آپ کی بات میں چپ رہے تو وہ چاہتے ہیں آپ کیا یہ حدیث پاک سنیے، کیا میں نے یہ حدیث پاک غلط بیان کی کہ اپنے آپ کا پڑوسی بھوکا نہیں سونا چاہیے اگر آپ کھانا کھا کے سو رہے ہیں؟ یہ حدیث پاک میں جب آپ قرآن اور حدیث کی روشنی میں بات کر رہے ہیں، اس لیے میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا یہ ہے؟
ارے میرے بھائی بالکل نہیں ہے، بالکل نہیں، بالکل نہیں، غلط غلط غلط۔ دیکھیے قرآن کیا کہہ رہا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیے آپ کی سن لیجیے، آپ سنیے نہیں ہے، آپ اس میں بالکل حوالہ نہیں ہے، یہ بات میں نے ابھی واضح کی، بالکل حوالہ نہیں ہے کہ آپ کا پڑوسی ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، کوئی بھی ہو، پڑوسی صرف ذکر ہے، اس کا ذکر نہیں ہے کہ کون ہو۔ آپ اس بات کو دیکھیے، یہی ہمارے اندر کمی ہے، آپ کی بات آپ کا جواب دوں گا، اسلام کو توڑ موڑ کے غلط طریقے سے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا غلط؟ آپ نے خود کہا حدیث میں لکھا ہوا ہے، تو یہ غلط طریقے سے کیسے پیش کر رہے ہیں؟ انہوں نے تو آپ کو باقاعدہ پڑھ کے سنایا اس آیت کا، اس کا کوٹ کا حوالہ دیا۔ آپ میں بھائی ہم بھی تو بتا رہے ہیں، ہم غلط تھوڑی بتا رہے ہیں، ہم بھی تو آپ کو بتا رہے ہیں۔ کوئی ایک حوالہ دیجیے نا۔ اچھا حوالہ دے دیجیے، کوئی حدیث کوٹ کر دیجیے، کوئی قرآن کی آیت کوٹ کر دیجیے۔ اور حب الوطنی میں نے، اچھا دوسرے اس رب کو، جس رب کی آپ بات کر رہے ہیں، جس اسلام کی آپ کو بات کر رہے ہیں، وہ رب المسلمین نہیں ہے۔ یہ بتائیں مجھے کہ رب المسلمین ہے یا رب العالمین ہے؟ وہ صرف عربوں کا خدا ہے، عربوں نہیں کا۔ ہے، یہ رب العالمین ہے، جو یہ رب العالمین ہے، تمام دنیا۔ اصغر خان صاحب آپ کو پتا ہے پاکستانی ایجنٹ جو ہوتے ہیں وہ یہی کہہ کے ہندوستان میں پناہ گاہ تلاشتے ہیں، سیف ہیون تلاشتے ہیں کہ ہم آپ کے برادر ہیں، ہم آپ کے بھائی ہیں، مسلم بردرہڈ کا حوالہ دیتے ہیں، جو کئی بار ایک سیکیورٹی تھریٹ بنتا ہے۔ آپ جانتے ہیں یہ بات، یہاں پر کسی کی دیش بھکتی پر شک نہیں، لیکن کئی بار جب یہ سکھایا جاتا ہے کہ آپ کا مومن چاہے وہ دوسرے ملک سے بھی آ رہا ہو، وہ بھائی ہے اور آپ کا اس کی رکشا کرنا، اس کو پناہ دینا، اس کی مدد کرنا آپ کا فرض ہے، تو ایسے میں دقت ہو جاتی ہے صاحب۔ اگر نہیں ہوتی دقت، اگر وہ بھائی اپنے آپ کو کتنا بھی کہے میرا پڑوسی، میرے برابر گھر والا انسان ہندو ہے، میں اس کی ہر چیز کا دھیان رکھوں گا۔ اس میں اکثر مسلمانوں کے ساتھ ذاتی ضرور ہو جاتی ہے، لیکن مسلمان کبھی ذاتی نہیں کرتے اس بات کو لے کر۔ میں یہ کہہ ہی نہیں رہی کہ مسلمان کرتے ہیں زیادتی، میں آپ سے کیا کہہ رہی ہوں کہ کئی بار کہ قرآن حدیث میں جو لکھا ہے کہ آپ کو اپنے مسلم بھائی دنیا کی کسی بھی کونے سے ہیں ان کی مدد کرنی ہے، کیونکہ آپ ون نیشن تھیوری ہے، مسلم بردرہڈ ہے، تو اس کا غلط استعمال ہوتا ہے جو دیش کی رکشا کے لیے، ایک دیش کی سرکشا کے لیے ایک چنوتی بن سکتا ہے۔ کہیں غلط استعمال نہیں ہوتا۔ اسی اسلام میں یہ بتائیں نا، اس رب کو، جس رب کی آپ بات کر رہے ہیں، جس اسلام کی آپ بات کر رہے ہیں، جس مذہب کی آپ بات کر رہے ہیں، وہ کیا رب المسلمین ہے؟ قرآن میں یہی لکھا ہے، قرآن میں رب العالمین لکھا ہے۔ یہ پہلی آیت ہے قرآن کی جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، یہ پہلی آیت ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، 6666 آیتوں میں سے 29 پاروں کا جس کو ذکر کر رہے ہیں، ان 114 رکوع کا جس کا ذکر آپ کر رہے ہیں، پتہ نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں، بار بار اللہ کا نام لیا گیا ہے، جس میں 26 نبیوں کو ذکر کیا گیا، ان نبیوں نے یہ نہیں کہا ہے۔ جناب علی آپ کو پتا کچھ ہے نہیں۔ آپ بتائیے۔ اصغر خان صاحب آپ پھر سے کلیئرٹی نہیں لے رہے ہیں، آپ بات کو گول گول گھما رہے ہیں، وہ آپ سے سیدھا، اصغر خان صاحب وہ آپ سے سیدھا پوچھ رہے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے اصغر خان صاحب، اصغر خان صاحب آپ مجھے بتا دیجئے اسلام میں، ایک آپ کو بہت کچھ پتا ہو، نہیں مجھے نہیں پتا ہے، سنیے اصغر خان صاحب، یہاں میں دونوں پوائنٹ آف ویو جاننا چاہتی ہوں، آپ مجھے پھر سے ایک کلیئرٹی سے بنا یہ بتائے کہ اسلام کتنا اچھا دھرم ہے، ہم اس پہ شک کر ہی نہیں رہے ہیں، بہت اچھا دھرم ہے، تبھی دنیا بھر کے اتنا سارے لوگ جو ہیں اس دھرم کی عزت کرتے ہیں، اسے قبول کرتے ہیں۔ سنیے میری بات، میں آپ سے کیا جاننا چاہتی ہوں کہ قرآن حدیث میں کوئی ون نیشن تھیوری ہے، وہ کیا ہے، اس کی کیا پریبھاشا ہے، آپ سمجھائیے۔ آپ نے بھی قرآن حدیثیں پڑھی ہیں تو آپ سمجھائیے کہ ون نیشن تھیوری کیا ہے۔ اسلام بھئی اسلام کہتا ہے، میں نے آپ کو یہی تو باتیں بھی بتائی ہیں، اسلام کہتا ہے کہ وہ رب المسلمین نہیں، وہ رب العالمین ہے۔ اسلام کہتا ہے جس ملک میں رہو اس سے وفا کرو۔ اسلام کہتا ہے کہ کسی کی مذہب کی برائی مت کرو، یہ قرآن کہتا ہے۔ اسلام میں کوئی ون نیشن تھیوری نہیں ہے، آپ کہہ رہے ہیں آپ غلط ہے۔ یہ سچوالا صاحب اور جو یہ پروپیگنڈا چلتا ہے اسلام کی ون نیشن تھیوری، قرآن حدیث میں ون نیشن کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے، غلط ہے یہ تھیوری، آپ کہہ رہے ہیں یہ غلط پروپیگنڈا چل رہا ہے ون نیشن کا، اسلام میں کوئی ون نیشن تھیوری نہیں ہے۔ ایسا کوئی ذکر نہیں ہے، سچوالا صاحب جھوٹ بول رہے ہیں آپ، اسلام میں ون نیشن تھیوری ہے ہی نہیں، کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے ایسا۔ میں آپ کو بتا دوں، جی میں آپ کو بتا دوں، محترم سن لیجئے، میری بات سن لیجئے۔
دیکھیے قرآن دنیا کی ایک اقلوتی کتاب ہے جو انسان کو دو حصوں میں بانٹتی ہے. ایک حصے کو وہ کافر کہتی ہے, ایک حصے کو وہ مومن کہتی ہے. مومن آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں, کافر کسی مومن کا بھائی نہیں ہو سکتا. بھائی سن لیجئے میرے محترم, سن لیجئے میری بات تو سن لیں. میں قرآن کو کوٹ کر رہا ہوں. آپ قرآن کی نہ تو ایک آیت پیش کر سکتے, نہ تو کسی صحیح حدیث کا, کسی اوتھینٹک حدیث کا آپ کو حوالہ پتا ہے. آپ بتائیے نا, دیکھیے آپ بتائیے نا قرآن, یہ قرآن کی آیت ہے نہیں. لکم دینکم ولی دین, لکم دینکم ولی دین, قرآن کی آیت ہے نہیں بھائی. میں اس کا کانٹیکسٹ بتاتا ہوں, سن لیجئے. آپ لکم دینکم ولی, سن لیجئے میرے محترم, آپ بتائیے قرآن میں وہ قرآن ہی ہے جس میں اس بات کا آپ جب بولتے رہے ہے یا نہیں ہے کہ آپ ہماری میرے بھائی سن لیجئے, فساد نہیں کریں. میں جب بول رہا ہوں تو آپ کیوں بیچ میں بول رہے ہیں؟ جب آپ بول رہے ہیں تو میں چپ رہا. آپ میری بات سن لیجئے نا, آپ میری بات سن لیجئے. جب آپ بولتے رہے میں چپ رہا. سنیے ذرا. دیکھیے سورہ الکافرون کا جو حوالہ دے رہے ہیں اس میں آپ کو یہ بھی پتا نہیں ہے کہ اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے. اس میں یہ کہا گیا کہ جب کفار مکہ پیغمبر اسلام سے یہ کہنے لگے کہ بھئی کچھ دن آپ ہمارے جو ہے معبودوں کی عبادت کر لیں اور کچھ دن ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے, لیکن پیغمبر اسلام نے الٹیمیٹلی یہ کہا نہیں, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. تمہارے لیے تمہارا دین, ہمارے لیے ہمارا دین ہے. یہ ایک نیگیٹو جو ہے میسج ہے, یہ پازیٹیو میسج نہیں ہے. ارے بھائی تو لکم دینکم, ارے سن تو لیجئے میرے بھائی, میری بات کمپلیٹ نہیں ہوئی, سن لیجئے. ارے میری بات کمپلیٹ سن لیجئے. ارے جناب عالی, اب میں کیا کہوں, آپ کو پتا کچھ ہے نہیں. آپ دیکھیں, میں آپ کو برا نہیں کہہ رہا ہوں, آپ ایک اچھے انسان ہیں بھائی. ہو سکتا ہے مجھے کچھ پتا نہیں ہو, اور ہو سکتا ہے آپ کو بہت کچھ پتا ہو. آپ جان بوجھ کے ارے میرے بھائی آپ ایک اچھے انسان ہیں. ارے میرے بھائی آپ ایک اچھے انسان ہیں, میں آپ کی قدر کروں گا, آپ ایک اچھے انسان ہیں. مگر آپ اس نظریے کو لے کر جو آپ نظریے کی بات کر رہے ہیں, آپ ایک اچھے مسلمان نہیں ہو سکتے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں. ایک جو ہے دیکھیے, ایک بھارتی جو اپنے آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ میں بھارتی, ارے میری بات کمپلیٹ تو سن لیجیے نا میرے بھائی. آپ سن ہی نہیں رہے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے میں کیا کہہ رہا ہوں. دیکھیں آپ ایک اچھے انسان ضرور ہیں, آپ ایک اچھے انسان ہونے کے ناطے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے بھارت کو میں اپنا دیش سمجھتا ہوں, یہ بہت اچھی بات ہے, اس کی میں قدر کروں گا. مگر قرآن یا حدیث آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دیتی. قرآن اور حدیث بات کی جو ہے مطلب باقاعدہ جو ہے کلیئرٹی کے ساتھ کہتی ہے کہ مومن ہی مومن کا بھائی ہوگا, بھلے وہ امریکن ہو, برٹشر ہو, یا کوئی جو ہے برازیلین ہو یا رشین ہو. ایک بھارتی اگر وہ کافر ہے تو کسی مومن کا بھائی نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه. اس کا مطلب ہے کہ اے مومنو تم کافروں سے دوستی نہ کرو, ان کو اپنا دوست نہ بناؤ. آپ سمجھ آئی بات. قرآن اس بارے میں بالکل کلیئر کٹ ہے. اور قرآن یہ بھی کہہ رہا ہے, آپ پڑوسیوں کی بات کر رہے تھے, قرآن پڑوسیوں کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے سن لیجئے. قرآن یہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ. تمہارے جو پڑوسی کافر ہیں, تمہارے جو قریبی کافر ہیں, مومنوں کو قرآن کا اللہ یہ حکم دے رہا ہے کہ اپنے قریبی, اپنے پڑوسی کافروں سے قتال کرو, ان سے جو ہے جنگ کرو, ان سے لڑائی کرو. اور کافر جو ہے تمہارے اندر سختی پائیں. اشداء علی الکفار رحماء بینہم. مومن آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحم دل ہیں, لیکن کافروں کے اوپر جو ہے سخت ہیں, ریجڈ ہیں. اصغر خان صاحب, انہوں نے قرآن کی حدیث کی آیتوں کا حوالہ بھی دیا آپ کو باقاعدہ, انہوں نے نریٹ کر کے ان کو بول کے آپ کو بتایا ہے. اب مجھے ایک عام انسان, دیکھیے مجھے اسلام کی جانکاری نہیں ہے, یہ ایک شبد میرے ارد گرد بہت زیادہ آتا تھا کہ بھائی مسلم بردرہڈ سپریم ہے, مسلم بردرہڈ ون نیشن تھیوری جو ہے وہ دیش کی رکشا کے لیے ایک تھریٹ ہو سکتی ہے. تو مجھے لگا میں پوچھوں, ایک سوال اٹھاؤں اپنے شو میں کہ کیا واقعی میں کوئی ایسی ون نیشن ریلیجس بیسس پہ کوئی تھیوری ایگزسٹ کرتی ہے. سچوالا صاحب کے ویوز میں نے جان لیے ہیں, آپ اپنے ویوز پر کچھ کہنا چاہتے ہیں کہ ون نیشن تھیوری آن دا بیسس آف ریلیجن ایگزسٹ کرتی ہے اسلام میں. کیا اسلام یہ کہتا ہے کہ مومن ایک دوسرے کے بھائی ہیں irrespective آف جغرافیکل باؤنڈریز؟ کیا کوئی ون نیشن تھیوری ہے یا آپ اس کو آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کرتے ہیں؟ دیکھیے
پہلے تو میں بات کے شروع میں یہ بتا دوں کہ میں پیشے سے وکیل ہوں، اس لیے ہو سکتا ہے کہ مجھے اسلام کی، چونکہ انہوں نے کتابوں کا مطالعہ کیا ہے، میں اسکرین بھی نہیں دیکھ پا رہا ہوں، ہو سکتا ہے مجھ سے زیادہ انہیں اس کی نالج ہو، لیکن یہ بات دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ صاحب اسلام کو توڑ موڑ کے پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں قرآن کی بات ایسا کر رہا اسلام میں ہوں، کہیں نہیں ہے، آتھینٹک حدیثوں کی بات کر رہا ہوں، توڑ موڑ کے پیش نہیں کر رہا ہوں۔ پہلے پوری میرے پاس قرآن ہے، سن لیجیے، قرآن۔ اب آپ بھی سن لیجیے، آپ بھی سن لیجیے ذرا۔ میں نے ابھی کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اصل میں آپ وہ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کسی صورت سے بھی زہر سوسائٹی میں پھیلے، آپ وہ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں ناراضگیاں پیدا ہوں، آپ چاہتے ہیں کہ فساد کیوں نہیں ہوتے، یہ سب چیزیں دیکھیے، یہ ہم اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ مومن کا بھائی ہے۔ قرآن کے اس حصے کا بھی ذکر کیجئے آپ جس میں لکھا ہے کہ وہ لوگ جو ہماری بنائی ہوئی زمین پر خواہ خون بہاتے پھرتے ہیں، ہم ان کو اپنا دوست نہیں مانتے۔ اللہ کا حکم ہے یہ، اللہ کی طرف سے اعلان ہے، اور اسلام کے لیے میں نے آپ سے بار بار کہا کہ اسلام کیا، یہ رب بتائیے پہلے، یہ رب العالمین ہے، یہ رب المسلمین ہے۔ میں آپ سے پوچھ رہی ہوں آپ کے لیے اصغر خان صاحب، ابھی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ ایک منٹ اصغر خان صاحب، اصغر خان کے لیے مسلم پہلے ہے، سنیے نا آپ ہندوستان کے مسلمان ہیں، میں آپ سے پوچھ رہی ہوں، لوگوں کا کنفیوژن ابھی دور ہو جائے گا۔ آپ بھی 5 وقت کے نمازی ہیں، روزہ دار ہیں، پکے مسلمان ہیں، یہ ہو سکتا ہے آپ نے قرآن حدیث سچوالا صاحب سے کم پڑھی ہوں، لیکن اصغر خان صاحب آپ ایک مسلمان ہیں، آپ کے لیے ایک بھارتی پہلے ہے یا ایک مسلمان پہلے ہے؟ دیکھیے، بھارتی اور مسلمان یہ دونوں، جو میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں اس کو ریلیجس سے جوڑ کے بھی نہیں کر رہا ہوں، میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ بھارتی اور مسلمان میری دونوں آنکھیں ہیں، ایک بھارتی ہے، ایک پاکستان کا مسلمان ہے جو میرے دیش پر بم پھینک رہا ہے، میرے سینکوں کو مار رہا ہے، وہ میرے لیے پہلے نہیں ہو سکتا نا؟ وہی تو میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ آپ کے لیے بھارتی پہلے ہے یا مسلمان؟ آپ سن لیے، اصل میں آپ یہی اسی ملک میں الگ الگ کرنا چاہتے ہیں۔ نہیں کرنا چاہتے صاحب، میں تو یہ آپ کے منہ سے سننا چاہتی ہوں کہ بھائی پاکستان کا مسلمان آپ کے لیے زیادہ عزیز کیسے ہو سکتا ہے بنسبت اپنے بھارتیوں کے سے پہلے؟ آپ سن تو لیجئے، میں اپنے بزرگوں کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے کہا تھا کہ ہمارا ملک ایک خوبصورت دلہن کے مانند ہے، اور ہندو اور مسلمان اس کی 2 خوبصورت آنکھیں ہیں، ایک بھی جاتی رہی تو یہ دلہن بدنما ہو جائے گی۔ ہم یہی کہتے ہیں، بار بار اس بات کی بنتی کرتے ہیں کہ اصغر خان صاحب، میں نے آپ سے سیدھا پوچھا آپ کے لیے ایک بھارتی پہلے ہے یا پھر ایک مسلمان پہلے ہے؟ کوشش کرتے ہیں، ایک بھارتی پہلے ہے یا ایک مسلمان پہلے ہے؟ ہم نے آپ کے لیے میں نے آپ کو بتا دیا۔ اچھا، تو پاکستان کا ایک مسلمان پہلے ہے یا ہندوستان کا ایک بھارتی پہلے ہے؟ آپ کے لیے اپنا بھارت واسی پہلے ہے یا پاکستان کا ایک مسلمان پہلے ہے؟ میں نے پوچھا آپ سے، آپ کے لیے بھارت کا ایک بھارت واسی پہلے ہے یا مسلمان پہلے ہے؟ ہاں، پہلے میرا ملک ہے، اور میرا ملک ہے، میرے ملک کے رہنے والے لوگ ہیں۔ بہت شاندار۔ اس کے بعد پھر ہم آپ کو بھی منع کرتے ہیں، ہم آپ کو کرٹیسائز کرتے ہیں اس بات کے لیے، آپ کیوں نام لیتے ہیں ہمارے ملک کے سامنے پاکستان کا؟ بہت شاندار، مجھے خوشی ہوئی یہ جان کر اصغر خان صاحب، آپ نے دل جیت لیا آج یہ کہہ کر۔ میں کہہ رہی ہوں، آپ نے وہ تمام پروپیگنڈا جو ون نیشن تھیوری کے خلاف لوگ چلاتے ہیں، آج آپ نے بات کہہ کے، بالکل میں نے کہا نا، آپ نے کہہ کے تمام راستے صاف کر دیے ان تمام لوگوں کے لیے جو اس کے بابت پروپیگنڈا چلاتے ہیں۔ آپ نے کہہ دیا کہ آپ کے لیے ملک پہلے ہے، آپ کے لیے ملک کے لوگ پہلے ہیں، بعد میں کوئی مسلمان ہے کسی دوسرے ملک کا۔ ہمارے بزرگوں نے کہا ہم اس ملک میں رہتے ہیں جسے کہا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا۔ ہمارے بزرگوں نے کہا مذہب نہیں سکھاتا، آپس میں بیر رکھا۔ بالکل، اور اسی لیے میں لوگوں کو بتا دوں کہ ایک 1948 میں بریگیڈیئر عثمان نے شہادت کی، پرمویر چکر وجیتا عبدالحامد خان شہید ہوئے 1965 کی جنگ میں، 1971 میں محمود حسن خان شہید ہوئے، 1999 میں GDR رمضان خان نے شہادت پائی، 1999 میں کیپٹن حنیف الدین نے شہادت پائی اس دیش کی رکشا کرتے ہوئے۔
तो ठीक है, अच्छा, मैं आपको closing statement दे दूंगा अभी। दोनों मैं अभी- जी मैं आपके पास आ रही हूँ closing सचवाला statement दे साहब। दूं। तो हर तरह के लोग आपको मिल जाएंगे, पांचों उंगलियां नहीं बराबर होती, इसी तरह से आप एक देखिए, जजमेंट मैं नहीं कर अपना closing सकते, statement उनकी दे- देशभक्ति पर सवाल नहीं उठा सकते हैं। ठीक है, वन नेशन थ्योरी क्या है ये हम जानने की कोशिश करें। सचवाला साहब, लास्ट क्लोजिंग स्टेटमेंट आपकी तरफ से। चंद सेकंड में मैं अपनी आखिरी बात कह दूंगा। देखिए, हमारे असगर खान साहब, मैं उनकी बड़ी कदर कर रहा हूं, ये बहुत ही अच्छे इंसान हैं, बहुत उम्दा इंसान हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू कुरान एंड अकॉर्डिंग टू ऑथेंटिक हदीस आप मुसलमान नहीं हैं। आप एक अच्छे इंसान जरूर हैं, आप एक अच्छे भारतीय जरूर हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू कुरान एंड ऑथेंटिक हदीस यू आर नॉट ए मुस्लिम एट ऑल, क्योंकि कुरान ये कह रहा है कि नहीं, हमारा कुरान और हमारा मज़हब, हमारा इस्लाम यही कहता है जो हम कह रहे हैं। स्टेटमेंट है, यही कहता है। अच्छे इंसान है, मैं आपकी कदर करूंगा, हाँ, मोमिन का भाई है, लेकिन दुश्मन है नहीं है आप, और लोग दुश्मन है, ये तो नहीं कहा भाई। आप एक अच्छे इंसान हैं, मोमिन का भाई है आपके लिए, मोमिन का भाई है, ये कहा तो हम भी कह रहे हैं। तो मोमिन का भाई है, हम भी कह रहे हैं। भाई सुन लीजिए मेरे मोहतरम भाई, अरे मोमिन के भाई है, हम कह तो रहे भाई, हम भी कह रहे हैं, लेकिन बाकी लोग दुश्मन है, ये कहाँ लिखा है? आप ये बताइए, ये कहाँ लिखा है कि बाकी सब दुश्मन है? आप जिन काफिरों की बात कर रहे हैं वो काफिर भी जो इस्लाम के दुश्मन है, इज्जत करूंगा, आपका एहतराम करूंगा। देखिए ठीक है, चलिए असगर खान साहब, आपने और यहाँ पर सचवाला साहब, आप दोनों आए, आपने अपने अपने व्यूज रखे हैं इस पूरी थ्योरी को लेकर, और मैंने भी यहाँ पर बताया कि यहाँ पर सवाल